بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین وی لاگ نمبر ہے 162 اور دوسری قسط ہے اور پیج ہے 217 اور واقعہ چل رہا ہے مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی. ایک قسط ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، یہ دوسری قسط ہے. ناظرین قصص الانبیاء اس کتاب کا نام ہے اور یہ کتاب اردو میں ہے. اس کتاب کے جو رائٹر ہیں وہ ہیں مولانا عبد المنان صاحب، تصنیف ان کی ہے. ناظرین اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے قصے اور واقعات، سچے قصے اور سچے واقعات بیان کیے جاتے ہیں قرآن و سنت کی، قرآن و حدیث کی روشنی میں. ناظرین روزانہ کی بنیاد پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک پہنچایا جائے اس کتاب کا ایک ایک الفاظ جو کہ اس کتاب میں لکھا ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی تو سود چکائے، کوئی تو ذمہ لے، اس انقلاب کا جو آج تک ادھار سا ہے. کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، میرا نہرا انقلاب، میرا نہرا انقلاب. ستوں دار پہ رکھتے ہو چلو سروں کے چراغ، جہاں تلک یہ ستم کی سیاہ رات چلے. قال قال اللہ تعالی. قال علم. ناظرین پارہ نمبر ہے 16، صفحہ نمبر ہے 541. تاہا سورت کا نام ہے، سورت نمبر ہے 20. ہم آپ کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں آیت نمبر 11، 12، 13 اور 14. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی انا ربکا فاخلع نعلیکا انا بالواد المقدس طوی وانا اخترتکا فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ للذکری. پھر کہا تحقیق میں ہوں پروردگار تیرا، پس اتار ڈال دونوں جوتیاں اپنی تحقیق تو بیچ میدان پاک کے ہے، تو بیچ میدان پاک کے ہے کہ نام اس کا طور ہے، اور میں نے پسند کیا تجھے. پس سن جو کچھ کہ وحی کی جاتی ہے. تحقیق میں ہوں اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر میں ہوں. پس تو عبادت کر میری اور قائم رکھ نماز کو واسطے میری روایت. اور قائم رکھ نماز کو واسطے میرے. روایت کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کو آنے لگے تو اپنی بیوی اور اپنی بکریاں ساتھ لے کر جنگل میں رات کی سردی میں راہ بھول گئے، اور دوسرے ان کی بیوی کو درد زہ شروع ہو گیا. بہت دور سے آگ نظر آئی. کوہ طور پر
حقیقت میں وہ آگ نہ تھی، وہ اللہ تعالیٰ کا نور تھا۔ اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں کچھ دیر ٹھہرو، میں تمہارے واسطے آگ لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی عیال کو چھوڑ کر صرف اپنا عصا یعنی آسال ہاتھ میں لے کر کوہ طور پر گئے۔ جب اس کے نزدیک پہنچے ایک درخت سبز دیکھا، کہتے ہیں کہ وہ درخت عناب کا تھا، یعنی بیری کے درخت کے مثل، اور اوپر سے نیچے تک اس پر نور ہی نور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جانا کہ یہ آگ ہے، پس اس جھاڑی کو کاٹ کر سرے پر باندھ کر عصا کے اس درخت کے سرے پر رکھا تاکہ آگ سلگے اور اس کو پکڑے۔ پس وہ نور درخت کا ایک شاخ سے دوسری شاخ پر، دوسری شاخ سے تیسری شاخ پر چلا جاتا تھا، غرض کہ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا رکھ دیتے تھے اس پر آگ نہیں سلگتی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت مایوس ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب نعلین اپنے جوتے پاؤں سے نکالے، اس وقت دونوں نعلین دو بچھو ہو گئے۔ اور یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور کی طرف جاتے ہوئے صفورہ نے ان سے کہا تھا کہ خبردار، اس میدان میں جہاں جا رہے ہو سانپ اور بچھو بہت ہیں، اچھی طرح سمجھ بوجھ کر جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، میرے پاؤں میں نعلین ہیں اور میرے ہاتھ میں عصا ہے، پھر مجھ کو کیا ڈر ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان مادی طاقتوں پر اعتماد کیا تو وہ خدا کے حکم سے دونوں نعلین دو بچھو ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور پھر وہیں آواز غیب سے آئی، حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، قَالَ هِیَ عَصَایَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَّ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِیَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِیرَتَهَا الْأُولَىٰ۔ اور کہا اللہ نے، اے موسیٰ، یہ کیا چیز ہے تمہارے داہنے ہاتھ میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، میں موسیٰ علیہ السلام، یہ کیا چیز ہے تیرے داہنے ہاتھ میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کہ یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیکتا ہوں اور اس سے پتے بھی جھڑ جاتے ہیں۔ جب اس پر میں ٹیکتا ہوں اس سے پتے بھی جھڑ جاتے ہیں اپنے مویشی یعنی بکریوں کے واسطے، اور بھی اس میں میرے کتنے ہی کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس کو ڈال دے اے موسیٰ، پس ڈال اس کو ناگہاں، پھر تو وہ سانپ تھا دوڑتا پھرتا۔ پھر کہا، اے موسیٰ، اس کو تو پکڑ لے اور مت ڈر ذرا بھی، پھر میں اس کو اسی حالت پر کر دوں گا جو اس کی پہلی حالت تھی، یعنی یہ پھر لاٹھی بن جائے گا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا پس وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے عصا ہو کر ہاتھ میں آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس عصا کو ایک جگہ حیتہ تسعیٰ اور ایک جگہ صحبان مبین اور ایک جگہ کانہا جان فرمایا کہ پہلے دیکھتے ہی سانپ تھا معلوم ہوتا، دوڑتا پھرتا، اور بزرگی میں صوبان کے مانند جان کے یعنی سانپ کی ٹھیک یہ تینوں صفتیں ہیں، اور اس میں
موجود تھیں، کہتے ہیں کہ وہ عصا جب سبحان کی مانند ہوتا تو بڑا اژدہا بنتا، اور پشم اس کی مانند تیزے کے ہوتی، اگر وہ پتھر پر بھی مارتے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ نے، اے موسیٰ۔ ناظرین، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے، کیونکہ بیان ابھی زیادہ ہے، اس لیے ہم اس کو یہاں ہی ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے بقیہ حصہ اسی کا۔ وہ کہہ رہے ہیں علی سے مانگو، وہ کہہ رہے ہیں علی سے مانگو، میں کہہ رہا ہوں خدا سے لیں گے۔ میں حکم حیدر سنا رہا ہوں، وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ میرے نبی کا وہ حوض کوثر پلا رہے ہیں، وہ جام بھر بھر پلا رہے ہیں، وہ جام بھر بھر۔ صدیق اکبر ادھر ہیں، وہ تو ادھر عمر ہیں۔ صدیق اکبر ادھر ہیں، وہ تو ادھر عمر ہیں۔ وہ دیکھو آقا کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے آقا تو اپنے رتبے میں سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ ہمارے دامن میں کچھ نہیں ہے، جو ہے تو آقا ہے عشق تیرا، اسی لیے تو غلام تیرے ہی در پر پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے دامن میں کچھ نہیں ہے، جو ہے تو آقا ہے عشق تیرا، اسی لیے تو غلام تیرے ہی در پر پڑے ہوئے ہیں۔ نبی کے عاشق ابھی بھی لیاقت نبی پہ جانے لٹا رہے ہیں۔ ہیں وہ خدا کی نظر میں زندہ، ہے وہ خدا کی نظر میں زندہ، ہے وہ خدا کی نظر میں زندہ، ہے وہ خدا کی نظر میں زندہ۔ یہ مت سمجھنا کہ مرے ہوئے ہیں، مت سمجھنا کہ مرے ہوئے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں۔ ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔ جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں، نبی کے در پر پڑے ہوئے ہیں۔ نبی کے ساتھی تو ہیں ستارے، چمک رہے ہیں دھمک رہے ہیں۔ ہے موتیوں کی لڑی صحابہ، یہ کیا نگینے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ جنگ خندق یا بدر احد، تبوک ہو یا کہ غزوہ خیبر، جہاں جہاں بھی نظر پڑی ہے، وہیں صحابہ کھڑے ہوئے ہیں۔